بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق پر کون ہے؟ مجھے ان لوگوں کے بارے میں یہ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تھمبنیل سے تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ جن پر کانٹے کا نشان ہے یہ روافض اور خارجی قسم کے لوگ ہیں۔ آئیے رافضی، نیچری، وہابی، غیر مقلد، ان کے متعلق آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے رافضیوں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ رافضی کی جمع روافض ہے، مراد اس سے شیعہ حضرات ہے۔ یہ انتہائی گستاخ اور بے باک فرقہ ہے۔ ان لوگوں نے اپنے نفسیاتی خواہش کی تکمیل کی خاطر شرعی احکام کو توڑ موڑ کر اور احادیث میں رد و بدل کر کے اپنی فکر ایجاد کر لی ہے۔ ان کے عقائد گمراہ کن اور کفریات پر مبنی ہے۔ مثلا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور دوسرا غلط عقیدہ اور باطل عقیدہ یہ ہے کہ روح دوسرے بدن میں آئے گی، اور تیسرا باطل عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح ائمہ اہل بیت میں منتقل ہوئی ہے، اور اگلا باطل عقیدہ یہ ہے کہ امام باطن خروج کریں گے، اور اگلا باطل عقیدہ یہ ہے امام باطن کے خروج تک امر و نہی کے احکام معطل رہیں گے، اور اگلا باطل عقیدہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت علی کے مقابلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے میں غلطی ہوئی، معاذ اللہ عز و جل۔ انہی کفری عقائد کی بنا پر ان کی تکفیر نہایت ضروری ہے۔ یہ لوگ ملت اسلامیہ سے خارج ہے، اور مرتدین کے احکام ان پر لاگو ہوں گے۔ اور یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 167 کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا فرقہ جو باطل قسم کا ہے، نیچری، یہ فرقہ مولوی اسماعیل دہلوی کے معتقدین کا ایک مخصوص ٹولہ ہے۔ اس کا سنگ بنیاد سر سید احمد خان علی گڑھ نے رکھا تھا۔ اس کا مرکز علی گڑھ کالج قرار پایا۔ موصوف کے معاونین میں سر آغا خان، خواجہ الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی اور مولانا سمیع اللہ خان دہلوی وغیرہ حضرات تھے۔ مذہبی معاملات میں ان کے مشن کو مولوی چراغ علی، رائٹ اربیل اور سر امیر علی چنسوری، وقار الملک، نواب مشتاق حسین، محسن اور مزید اس طرح کے جو لوگ تھے، انہوں نے پروان چڑھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، بلکہ ہمہ وقت نیا مذہب گھڑنے اور مقدس اسلام کو ذبح کرنے میں مصروف رہے۔ یہ فرقہ عقیدہ رسالت اور احادیث مطہرہ کے خلاف ایک چیلنج ہے، قرآنی تعلیمات کے علم بردار ہونے کا مدعی، لیکن کلام الہی کے خلاف پر اسرار سازش ہے، دعوی مسلمان ہونے کا ہے، لیکن ان کے نظریات اسلامی تعلیمات کو مسخ کرتے ہیں۔ نیچری فرقے کے چند عقائد یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ان میں سے باطل عقیدہ پہلا یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت یا اس کا حکم کسی دوسری آیت سے منسوخ نہیں ہے، یہ باطل عقیدہ۔ اور دوسرا باطل عقیدہ یہ ہے کہ اجماع و قیاس حجت شرعی نہیں ہے، اور اگلا باطل عقیدہ یہ ہے کہ تقلید جو ہے وہ واجب نہیں ہے، اور اگلا باطل عقیدہ یہ ہے شیطان یا ابلیس سے مراد کوئی وجود نہیں، بلکہ انسان کے نفس امارہ یا قوت بہیمیہ کا نام ہے۔ اور اگلا باطل عقیدہ یہ ہے چونکہ خبر واحد صدق و کذب کا احتمال رکھتی ہے، اس لیے اسلام خبر احاد کی بنا کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دہ نہیں۔ اور اگلا باطل عقیدہ یہ ہے کہ کفار کے وضع و قطع اختیار کرنا شرعاً ممنوع نہیں ہے، اور اگلا باطل عقیدہ یہ ہے کہ معراج اور شق صدر کے واقعات خواب میں پیش آئے، اور اگلا باطل عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، ملائکہ اور ابلیس کا جو قصہ قرآن میں ذکر ہوا وہ کسی واقعے کی خبر نہیں بلکہ ایک تمثیل ہے، اور اگلا باطل عقیدہ یہ ہے کہ معجزہ نبوت کی دلیل نہیں ہو سکتا،
اور اس سے اگلا باطل عقیدہ یہ ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے، اور اگلا باطل عقیدہ یہ ہے پرامسٹری نوٹوں پر سود لینا جائز ہے، اور اگلا باطل عقیدہ یہ ہے کہ شہداء زندہ نہیں ہوتے، اور اس سے اگلا باطل عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، اور اگلا باطل عقیدہ یہ ہے کہ چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا جو قرآن میں بیان ہوئی وہ ضروری نہیں ہے، اور اگلا باطل عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں ذکر کردہ جنات سے مراد صحرائی لوگ ہیں، نہ کہ دیو بھوت وغیرہ، اور اگلا جو باطل عقیدہ وہابیوں کا ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والوں کو وہابی یا نجدی کہتے ہیں۔ اس فرقہ کے لوگ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتے ہیں۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے اہل سنت و جماعت سے قتل و قتال کو جائز قرار دیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا بھی جائز کہا، سلف و صالحین کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کو اپنا وتیرہ خاص بنایا، تمام مسلمانان عالم کو مشرک قرار دیا، اور ان سے ان کے اموال چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب قرار دیا۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ مر کر مٹی ہو گئے، ان کو کچھ خبر نہیں۔ نبی علیہ السلام کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نعوذ باللہ، اور بیل گدھے کا خیال آئے تو نہیں ٹوٹتی۔ شیطان کا علم نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے علم سے بڑھ کر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ خدا جھوٹ بول سکتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سارے کفریہ ان کے عقائد ہیں۔ اور اگلا عقیدہ جو باطل عقیدہ ہے غیر مقلد کا، غیر مقلدیت بھی وہابیت کی ایک شاخ ہے، چند عقائد کے علاوہ باقی تمام عقائد میں شریک ہے، اور ان حال کے اشد دیوبندی کفروں میں بھی وہ یوں شریک ہے کہ ان قائلوں کو کافر نہیں جانتے، اور ان کی نسبت حکم ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ غیر مقلدین حضرات نے چاروں مذہبوں سے جدا تمام مسلمانوں سے الگ ایک نئی راہ نکالی ہے کہ تقلید کو حرام و بدعت کہتے ہیں اور ائمہ دین کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ تقلید سے خالی نہیں، کیونکہ یہ ائمہ دین کی تقلید تو کرتے نہیں لیکن مگر شیطان لعین کے ضرور مقلد ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ قیاس کے بھی منکر ہیں، اور حکم شرعی کی روح سے قیاس کا مطلقاً انکار کفر ہے، اور یہ بہار شریعت کی حصہ اول کے اندر یہ مکمل حوالہ موجود ہے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان نیچری اور رافضی اور وہابی اور غیر مقلد عقائد سے محفوظ اور دور فرمائے، اور حق باطلہ کے عقیدے کے ساتھ چلنے اور اسی پر عمل کرنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمین کے مطابق عمل اور زندگی گزارنے کی توفیق و عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔